جی, آئے دن سنتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار 40s میں ارلی 50s میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے ہیں اور یہ تقریباً ہر دوسرے چوتھے دن کوئی ایسی خبر آتی ہے. میں کیونکہ کارڈیالوجسٹ نہیں ہوں تو آپ میری جو اوپینین ہے اس کو گرین آف سالٹ سے لیں اور اپنے جو کارڈیالوجسٹ سے ہے اس سے ضرور ڈسکس کریں. لیکن جنرل ایجوکیشن کے حساب سے جو ہماری ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہے جو ہمارے پاکستان جس میں آتا ہے وہ ہائی رسک ہے کورونری آرٹری ڈیزیز کے لیے بھی, ڈائبٹیز کے لیے بھی, اور فیٹی لیور ڈیزیز جس کو بولتے ہیں اس کے لیے بھی. لیکن جو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے ہر کسی کو اسٹنٹ ڈال رہے ہیں, سرجریز ہو رہی ہیں. یہ میجورٹی جو مورٹیلٹی ہو رہی ہے اور موربیڈیٹی ہو رہی ہے, کوالٹی آف لائف کم ہو رہی ہے, اس کی مین وجہ کامنلی کورونری آرٹری ڈیزیز ہوتی ہے. آبویسلی اور وجہ بھی ہیں اور آپ کا کارڈیالوجسٹ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, لیکن اس میں جو فوکس ہے وہ علاج پہ ہے. تو جو فوکس ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پریونشن کی طرف لانے کی ضرورت ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے اس کو کیسے بچایا جائے. لکیلی ہمارے پاس اچھا خاصا ڈیٹا موجود ہے, بہت ساری ریسرچ سٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں جس سے پریونشن کے طریقے بتائے گئے ہیں. اس کا جو پریونشن سے پہلے سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ اپنے رسک اسسمنٹ کریں. اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ ضروری ہے. تو بلڈ ٹیسٹ میں آپ کو بیسیکلی کچھ چیزیں کرنی ہے. ایک تو آپ کو خالی پیٹ جا کے آپ کا کولیسٹرول ٹیسٹ کروانا ہے, جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے کولیسٹرول کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے. اس میں دو چیزیں ایڈ کرنا ضروری ہیں. ایک کو بولتے ہیں لپوپروٹین اے اور لائپوپروٹین اے. وہ بیسیکلی 25% ساؤتھ ایشینس میں ایلیویٹڈ ہوتا ہے اور وہ جو عام کولیسٹرول والی دوائیوں ہیں ان سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا. اور اگر کسی میں لپوپروٹین اے ہائی ہو تو اس کا جو رسک ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, آپ کو 40s میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس کی پریونشن کے بھی طریقے ہیں, لیکن پہلا سٹیپ یہ کہ آپ اس کو ٹیسٹ کروائیں. دوسرا جو ہے وہ ایپو بی اس کو بولتے ہیں. ایپو بی آپ کے کولیسٹرول کی مقدار یا جو آپ کی رگیں بند ہونے کے لیے پلیک بنتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے. ایک دفعہ جب وہ نمبر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو کتنا اگریسولی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے یا کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہیلدی لائف سٹائل کی ضرورت ہے. ایک اور ٹیسٹ ہے, اس پہ وہ کیلشیم سکور کیلکولیٹ کرتے ہیں, سی ٹی اسکین کرتے ہیں آپ کے دل کا اور اس کی رگوں میں دیکھتے ہیں کہ پلیک جو بن جاتا ہے اس کے اندر کیلشیم ڈپازٹ ہوتی ہے. تو ایسا کوئی بن گیا یا نہیں, اس کی بیس پہ ایک سکور آتا ہے. وہ ایک اور طریقہ ہے رسک اسسمنٹ کرنے کا. تو جب آپ کے پاس یہ رسک اسسمنٹ آ جاتی ہے اس کے بعد آبویسلی ہیلتھی لائف سٹائل تو ہر کسی کے لیے ہے. جو اسٹیٹن میڈیکیشن ہے جیسے کہ ایک موسٹ ویری کامنلی یوز روزو اسٹیٹن, وہ 5 ملی گرام کئی لوگ روز کھاتے ہیں, کئی ایوری ادر ڈے کھاتے ہیں بیسڈ آن دیئر رسک اسسمنٹ. اس کے اندر اگر آپ ایزیٹیمائب ایڈ کر دیں تو اس کا رسک فردر لو ہو جاتا ہے. اور ابھی وہ منتھلی اور ایوری 6 منتھ والے انجیکشن بھی آئے ہوئے ہیں یو ایس کے اندر. ایسے بہت سارے علاج آئے ہوئے ہیں, آپ کا کارڈیالوجسٹ آپ کو بتا سکتا ہے. لیکن فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی رسک اسسمنٹ کریں, بلڈ ٹیسٹ کروائیں, اور تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اور آپ کو جب یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا کتنا رسک ہے تو پھر باقی کا کام آپ کا کارڈیالوجسٹ خود ہی بتا دے گا, آپ خود ہی دیکھ لیں گے. تو پریونشن کب کرنی چاہیے؟ 20s میں پہلا ٹیسٹ ضروری ہے ایٹ لیسٹ, اگر آپ نے آلریڈی نہیں کروایا, کیونکہ پاکستان میں رواج نہیں ہے اینول ایگزام کا, اینول بلڈ ٹیسٹ کا. تو 30s میں دیٹس دا گڈ ٹائم ٹو ڈو دا رسک اسسمنٹ اور اس کی پریونشن سٹارٹ کرنے کا. جب آلریڈی پلیک بن گیا, بلاکیج ہو گئی, تو پھر تو ظاہری بات ہے پریونشن نہیں ہو سکتی. یا ایک اور ادر ٹیسٹ HbA1c جو کہ بلڈ شوگر لیول کو بتاتا ہے, وہ بھی کرانا ضروری ہے. تو اگر آپ کی فیملی میں لوگوں کو دل کی تکلیف ہے, آپ لیٹ 20s میں ہیں, 30s میں ہیں, دس اے گڈ ٹائم یہ ٹیسٹ کروائیں. اور اگر ٹیسٹ آپ کے ہائی آتے ہیں
تو कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें कि उसके हल क्या है, क्योंकि ये चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं, किसी हद तक प्रिवेंट हो सकती हैं। ठीक है जी, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड वन।